استاذہ ماں کیسا رشتہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد انسانی رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ، سبحان اللہ. اور میں ان کے الفاظ میں بتانا چاہتی ہوں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے بڑا مقام دیا. کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. سبحان اللہ. اس نے پوچھا پھر کس کا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. اس نے پوچھا اس کے بعد کس کا حق ہے، آپ نے فرمایا تمہاری ماں کا. اس نے چوتھی بار جب پوچھا اس کے بعد کس کا حق ہے، تو آپ نے فرمایا تمہارے والد کا. تو جتنی کسی کی مشقت زیادہ ہے، جتنی کسی کی محنت زیادہ ہے، اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہے. الحمدللہ ماں جو دنیا میں لانے کا سبب بنتی ہے، ماں جو اپنے بچے کے لیے اپنی جان تک سے گزر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ماں جو 9 ماہ تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، وہ زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتی ہے. کتنی ہی مائیں ہیں جو یعنی کچھ ہضم نہیں کر سکتی، چکر آتے ہیں، وامٹنگ ہوتی ہے، اور اپنے بچے کو کس طرح سے اٹھائے یہ وقت گزارتی ہیں. اور پھر جب بچے کی پیدائش کا مرحلہ آتا ہے تو کس طرح سے زندگی سے زیادہ موت کے قریب ہوتی ہیں. 2 سال دودھ پلاتی ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں حملتہ امہ کرہن علی کرہ، کہ اس کی ماں نے اسے ذوف پہ ذوف اٹھا کے اپنے پیٹ میں رکھا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 ماہ لگ گئے. یعنی 30 months یہ منیمم وقت ہے. ایک دن کا بھی انسان تصور نہیں کر سکتا. ریلی جو ماں نہیں بنے اسے اندازہ ہی نہیں کہ یہ کس قدر تکلیف دہ مرحلہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا، بڑی خدمت کے عوض بڑا رتبہ عطا کیا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ٹھہرائی. اگر کسی کو جنت جانا ہے تو اسے اپنی ماں کی خدمت کے توسط سے ہی جنت میں پہنچنا ہے. اس رشتے کی حفاظت کرنی ہے، اس کو امانت سمجھنا ہے. تو رشتہ بڑا اہم ہے.